بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین گرامی قدر، انسانی جسم کے اندر آنکھ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر اور اس نعمت کی قیمت وہی انسان جانتا ہے جو اس نعمت سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں بھی سوال کرنا ہے۔ ان السمع والبصر، خصوصیت سے ذکر فرمایا کہ میں قوت بصارت کے بارے میں سوال کروں گا۔ اب جو سوال ہوگا اور جس نے دنیا کے اندر اس نعمت کا صحیح معنوں میں استعمال نہیں کیا ہوگا اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 آنکھیں ایسی ہیں کہ جن پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دی، کہ وہ 3 آنکھیں جس نے بنا لی وہ جہنم میں نہیں جائیں گی۔ وہ 3 آنکھیں کون سی ہیں؟ آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی آنکھ وہ جو اللہ کے راستے میں بیدار رہی۔ کوئی جماعت اللہ کے راستے میں نکلی تھی اشاعت دین کے لیے، جہاد کے لیے، اس جماعت نے کسی جگہ پڑاؤ ڈالا اور ایک شخص رات کے آخری پہر میں اٹھا اور اس جماعت کی حفاظت کے لیے بیدار رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیدار رہنے والی آنکھ جہنم میں نہیں جائے گی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری آنکھ کہ جس آنکھ سے خوف خدا سے آنسو نکلا، جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلا، وہ آنکھ جہنم میں نہیں جائے گی۔ اسی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی ساتھ ملا لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تھن سے نکلا ہوا دودھ، جس طرح عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا واپس جانا ممکن نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھنوں سے نکلا ہوا دودھ ممکن ہے کہ وہ واپس چلا جائے، لیکن جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلا اس کا جہنم میں جانا ناممکن ہے۔ وہ آنکھ جہنم میں نہیں جائے گی جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو کا ایک قطرہ نکلا، چاہے اس نے پلکوں کو ہی صرف بھگویا، یہ نہیں کہ آنسو کا قطرہ نکل کر رخسار تک آیا، نہیں، آنسو کا قطرہ نکلا اور اس نے پلکوں کے ان بالوں کو ہی بھگو دیا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ آنسو نکلا ہو خوف خدا سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آنکھ جہنم میں نہیں جائے گی۔ اور پھر تیسری آنکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آنکھ نے غیر محرم کو نہ دیکھا ہوگا، جس آنکھ نے غیر محرم کو نہ دیکھا ہوگا وہ آنکھ جہنم میں نہیں جائے گی۔ پہلی نظر معاف، کسی نے غیر محرم کی طرف دیکھا، پھر فوراً اپنی نظروں کو جھکا دیا، خوف خدا آیا، اللہ کا ڈر مانے ہوا اور اس نے اپنی نظروں کو جھکا دیا، غیر محرم کی طرف دیکھنے سے اس نے اپنی نظروں کی حفاظت کر لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آنکھ جہنم میں نہیں جائے گی۔ وہ مدینہ منورہ کی وہ عورت، وہ حسینہ جب مدینہ منورہ کے بازار میں نکلی، ایک آنکھ سے راستے کو پہچاننے کے لیے اس نے اپنی نقاب سے اس آنکھ کو نکالا ہوا تھا، نقاب اوپر کیا ہوا تھا کہ ایک آنکھ سے میں راستہ دیکھوں۔ کسی غلام کی نظر پڑی اور اس آنکھ کی تعریف کرتے ہوئے اس نے کہا کہ جس کی آنکھ اتنی خوبصورت ہے اس کا جسم کتنا خوبصورت ہوگا۔ وہ نوجوان لڑکی فوراً اپنے گھر آتی ہے اور اپنی کنیزہ کو آ کے کہتی ہے کہ مجھے خنجر لا کر دے۔ وہ خنجر لا کر دیتی ہے تو فوراً آنکھ کا ڈھیلا نکال کر باہر پھینک دیتی ہے۔ کنیزہ کہتی ہے مالکن آپ نے اپنی خوبصورتی کو ظاہر کیوں کیا؟ آپ تو اتنی حسین و جمیل، آپ نے آنکھ نکال کر اپنی خوبصورتی کو ظاہر کر دیا۔
وہ عورت کہتی ہے کہ جس آنکھ پر غیر محرم کی نظر پڑ جائے وہ آنکھ رب کا دیدار کیسے کرے گی؟ وہ آنکھ رب کا دیدار کیسے کرے گی؟ یہ آنکھیں رب نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہیں، جو یہ اللہ نے اپنے دیدار کے لیے عطا کی ہیں، اور ان کا اللہ کا دیدار وہی کر پائے گا جو اس مختصر سی زندگی کے اندر ان آنکھوں کی ہر ممکن حفاظت کرے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تینوں جن آنکھوں کا ذکر کیا، اے مولا کائنات یہ ہماری آنکھیں ان تینوں آنکھوں میں سے کوئی ایک آنکھ بنا دے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی وارحمهما كما ربياني صغيرا، وأفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔